ہفتے 10 دن بعد مولوی محبوب الہی صحت یاب ہو کر گھر آ گیا تھا، لیکن اب اس میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ دلاور شیخ کا مقابلہ کر سکتا۔ محلے والوں نے اس کام میں کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ انہی دنوں تناوش کو ماں کی زبانی معلوم ہوا کہ مولوی محبوب الہی وہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کی کوشش میں ہیں۔ ان جیسے مخلص انسان کے محلے سے چلے جانے کے خیال نے تناوش کو اداس کر دیا تھا، مگر وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مولوی صاحب اپنے مکان کے لیے کوئی مناسب خریدار ڈھونڈ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے چلے جانا تھا۔ مولوی صاحب جیسے مخلص اور نیک شخص کو صرف اس وجہ سے محلہ چھوڑنا پڑ رہا تھا کہ وہ ماں بیٹی کی مدد نہیں کر پائے تھے، اور آنے والے دنوں میں دلاور شیخ کی مزید خباثتوں سے آنکھیں چرانے کے لیے وہ اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر تیار ہو گئے تھے۔ محلے کے کافی بزرگوں نے دبے لفظوں میں مولوی صاحب کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو لوگ ایک غنڈے کے خلاف مولوی صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی بات منوانے کے مجاز نہیں تھے۔ ماں کے منہ سے مولوی صاحب کے جانے کی خبر سن کر وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب طرح کے حسرت ہلکورے لے رہی تھی۔ کالج جانے یا پڑھائی کرنے پر اس کا دل بالکل بھی مائل نہیں ہو رہا تھا۔ زندگی میں نہ تو اسے سکون کی کوئی رمق نظر آ رہی تھی اور نہ خوشی کی کوئی جھلک۔ وہ زندگی کے جس دور سے گزر رہی تھی، اس عمر میں ایک لڑکی کے دل میں چاہنے اور چاہے جانے کا گہرا احساس پنپ رہا ہوتا ہے۔ ایک جانا انجانا محبوب ہر وقت اس کی سوچوں میں بسا اسے سہانے سپنوں میں کھویا رکھتا ہے۔ اس کی تو شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ کئی چاہنے والے اس کے لیے دل کے دروازے وا رکھتے، اتنے کہ اس سے چناؤ مشکل ہو جاتا، مگر کسی کی ایسی جسارت سے پہلے ہی ایک غلیظ، کمینے اور گھٹیا شخص نے اس پر اپنا ظالمانہ تصرف جما لیا تھا۔ وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی اس کی قید میں تھی۔ اس سے جان چھڑانے کی ساری کوششیں بیکار گئی تھیں۔ وہ کراچی کی تیز رفتار سرگرمیوں کو دیکھتی ہوئی کندھے پر کتابوں کا بیگ لٹکائے خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس کے دائیں بائیں زندگی پوری قوت کے ساتھ رواں دواں تھی، جبکہ اس کی مثال زندگی کے اس بہتے دریا میں کسی لاش کی سی تھی۔ خوشی اور غم کے احساسات کا تصور وہ کھو چکی تھی۔ ایک نفرت کا جذبہ تھا جس کے زیر اثر وہ زندگی سے چمٹی ہوئی تھی۔ دلاور شیخ کی عبرتناک موت ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی خوشی تھی۔ دلاور شیخ کی بیوی بننے سے موت کو گلے لگا لینا کئی گنا زیادہ آسان تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ اس موذی کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے مرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس خوش کن منظر کو دیکھنے کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھی، مگر ہر وقت اسی سوچ میں کھوئے رہنے کے باوجود اسے کوئی مناسب حل نہیں سوجھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس خواہش کو کیسے پورا کر پاتی۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں سوجھ رہا تھا جس سے وہ اس ذلیل کا غلیظ سر اپنے ہاتھوں سے اس کے تن سے جدا کر دیتی۔ وہ اپنے کالج سے کافی آگے آ چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کر وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایسے عجیب و غریب لباس پہنائے گئے تھے جو اس نے خود تو کیا، کسی اور عورت کے بدن پر بھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کر وہ جوتوں کی مارکیٹ میں گھس گئی۔ دکانوں کے سامنے سے آہستہ روی سے گزرتے ہوئے وہ حسرت ناک نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی رہی جو اس کی قوت خرید سے کہیں باہر تھے۔ اپنے پاؤں کی طرف نظر دوڑانے پر اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے جو وہ پچھلے 2 سال سے پہنتی چلی آ رہی تھی۔ کثرت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے، ان کی اوپری چمک دمک بھی بس پالش کی مرہون منت تھی۔ اس بازار سے نکل کر وہ سبزی بازار میں گھس گئی۔ ریڑھیوں اور اسٹالوں پر سجے مختلف اقسام کے عمدہ پھل اس کی اشتہا بڑھانے لگے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اسے ذائقہ تک معلوم نہیں تھا کہ کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا، جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ماحول میں کھوئی خالی ذہنی سے آگے بڑھتی رہی۔ اس بازار کے بعد بڑی سڑک کی شروعات ہو گئی تھی، جس کی جوانب میں بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹلوں کی پارکنگ میں نظر آنے والے رش سے اس نے اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ جیب سے اپنا سستا سا موبائل فون نکال کر اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہے تھے۔ اسے اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس کے لنچ باکس میں رات کی باسی دال کے بنے ہوئے پراٹھے موجود تھے، مگر اسے ایسی مناسب جگہ نظر نہ آئی جہاں بیٹھ کر وہ پیٹ پوجا کر سکتی۔ کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔
اس وقت وہ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت کار میں سفید رنگ کا سوٹ پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھ رہا تھا۔ اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ ایک باوردی پولیس والے نے کھولا تھا۔ یقیناً وہ کوئی با اختیار شخص تھا جس کے لیے پولیس کا باوردی شخص دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی پولیس والا کار کے عقب میں موجود پولیس جیپ میں بیٹھ گیا، جس میں اس کے علاوہ 3 اور باوردی پولیس والے بھی ہتھیاروں سے مسلح بیٹھے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے محافظ تھے۔ کیا یہ اتنا با اختیار ہوگا کہ مجھے دلاور شیخ کے شر سے نجات دلا سکے؟ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ وہ اسے روکنے کے خیال سے چوڑی روش کے قریب ہو گئی۔ نہ جانے میرے اشارے پر رکے گا بھی کہ نہیں، یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کانوں میں بریکوں کی تیز چرچراہٹ گونجی۔ اس نے بے ساختہ اس جانب نگاہیں گھمائیں۔ ایک کالے رنگ کی مرسڈیز نے چوڑی روش کے سامنے رک کر آنے والی گاڑی کا راستہ روک دیا تھا۔ مرسڈیز کے پیچھے 2 کھلی چھت والی جیپیں موجود تھیں۔ دونوں جیپوں میں 3 افراد سوار تھے۔ مرسڈیز رکتے ہی جیپ سے ایک مسلح شخص پھرتی سے اترا اور مرسڈیز کار کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ اب نہ جانے اس میں کون سوار ہے، اور کیا یہ سفید لباس والے سے بھی زیادہ با اختیار ہوگا؟ اس کی محدود سوچیں ان دونوں گاڑیوں میں سوار شخصیتوں کی طاقت کا اندازہ لگانے لگیں۔ مرسڈیز کے کھلے دروازے سے کالی پتنون میں ملبوس ایک ٹانگ نمودار ہوئی، جس کے پاؤں میں چمکتا ہوا سیاہ رنگ کا عمدہ بوٹ چمک رہا تھا، اور پھر بڑے انداز سے وہ مکمل ہی کار سے باہر آ گیا۔ وہ دراز قامت اور کثرتی جسم کا مالک تھا۔ چوڑی چھاتی، اندر کی طرف گھسا ہوا پیٹ اسے کوئی منجا ہوا ریسلر ظاہر کر رہا تھا۔ کار سے باہر آتے ہی اس نے کوٹ کے سامنے والے 2 بٹن بند کیے، آنکھوں پر لگا ہوا چشمہ اتار کر جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی موٹی بھوری آنکھوں میں عجیب قسم کی بے رحمی حویدہ تھی۔ چوڑی پیشانی، گالوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، اٹھی ہوئی باریک ستواں ناک، پتلے پتلے ہونٹ، ان پر موجود نفاست سے ترچھی ہوئی مونچھیں اور 3-4 دن کی بڑی ہوئی شیو۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار ہونے کے باوجود مجموعی طور پر اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات تھی کہ تناوش کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ اس نے ایک سرسری نگاہ تناوش پر ڈالی اور پھر کار کا دروازہ کھولنے والے کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس کے سامنے پکڑ لی۔ ایک سگریٹ نکال کر اس نے باریک ہونٹوں میں پکڑی۔ سگریٹ پیش کرنے والے نے لائٹر جلا کر سگریٹ سلگائی اور پیچھے ہو گیا۔ وہ سگریٹ کا لمبا کش بھر کر بے تاثر چہرہ لیے ہوٹل سے نکلنے والی کار کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے تناوش جھرجھری لیتے ہوئے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی جس سے مدد مانگنے کے لیے وہ اس راستے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ بھی کار سے باہر آ گیا تھا، مگر اس حال میں کہ اس کی ٹانگوں میں ہونے والی لرزش تناوش کو بھی نظر آ رہی تھی۔ تو جسٹس ظہیر امجد صاحب، آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ مرسڈیز سے برآمد ہونے والی شخصیت کی آواز بھی اس کی جسامت کی طرح بھاری اور پر روب تھی۔ جسٹس ظہیر امجد نے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس کے حلق سے منمناتی آواز برآمد ہوئی۔ کبیر دادا، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے حال پوچھ لیا۔ بس اب کافی بہتر محسوس کرنے لگا ہوں۔ کبیر دادا کی آواز میں چھپا طنز جسٹس ظہیر امجد کو لرزا گیا تھا۔ تناوش وہاں کھڑی خود کو عجیب سا محسوس کرنے لگی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی اس کے یوں کھڑے ہونے کو اہمیت نہیں دی تھی۔ کبیر دادا، مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے کیا؟ جسٹس ظہیر امجد نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ سنا ہے آپ ہمارے ایک خدمتگار کو پھانسی کی سزا سنانے والے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے کیس کا فیصلہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس اس کی بے گناہی کے لیے کسی مناسب ثبوت کا منتظر ہوں، اس وجہ سے فیصلے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے۔ کبیر دادا نے استہزائی انداز میں ہنستے ہوئے اپنا پاؤں اس کی کار کے بونٹ پر رکھا۔ وہ کبیر دادا کا آدمی ہے، اس کی بے گناہی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل جناب، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ خوف سے جسٹس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ویسے اتنے ہی سمجھدار ہو یا مجھے دیکھ کر عقل آئی ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کبیر دادا۔ وہ خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کرنے لگا۔ کبیر دادا نے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ کی راکھ اپنے بونٹ پر رکھے بوٹ پر جھاڑی اور پھر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا جسٹس امجد ظہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اف یار، دیکھو پھر بوٹ کی پالش خراب کر بیٹھا ہوں۔ آپ کے پاس رومال تو ہوگا؟ جی۔ چہرے پر بے بسی کے تاثرات سجائے جسٹس ظہیر امجد نے جیب سے رومال نکالا اور قریب ہو کر قریب دادا کے بوٹ پر پڑی سگریٹ کی راکھ صاف کر دی۔
کبیر دادا کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پرسوں شام کو میں اپنے آدمی کی رہائی پر گھر پر پارٹی دے رہا ہوں، ضرور تشریف لائیے گا۔ جی ضرور۔ جسٹس ظہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور کبیر دادا واپس اپنی کار کی جانب مڑ گیا۔ اس کی سرسری نگاہ دوبارہ تناوش پر پڑی۔ کار کے دروازے کے پاس رکتے ہوئے وہ خفت اور ذلت کے ملے جلے احساس میں مبتلا جسٹس سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی تمہاری بیٹی تو نہیں ہے؟ اس نے تناوش کی طرف اشارہ کیا اور پھر جسٹس کا جواب سنے بغیر کار میں بیٹھ گیا۔ پہلے والے آدمی ہی نے کار کا دروازہ بند کیا اور بھاگ کر جیپ میں بیٹھ گیا۔ مرسڈیز ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تناوش کی نگاہیں مرسڈیز ہی پر گڑی رہ گئی تھیں۔ اس کی نمبر پلیٹ پر لکھا ہوا نمبر بھی اتنا عجیب تھا کہ اسے فوراً یاد ہو گیا تھا، K302۔ جب تک وہ قیمتی کار نظر آتی رہی تناوش اسی طرف متوجہ رہی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ جسٹس کی طرف متوجہ ہوئی جو مزمحل انداز میں کار میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کے محافظوں نے اس دوران جیپ سے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش کی نگاہ کافی دیر بعد وردی میں ملبوس ان سورماؤں کی طرف اٹھی اور ان کے خوف سے پیلے پڑتے چہرے دیکھ کر تناوش کے دل میں کبیر دادا کا مزید رعب بیٹھ گیا تھا۔ کیا دلاور شیخ اس سے اسی طرح خوفزدہ ہوگا؟ اس کے دماغ میں امید افزا سوچ ابھری۔ یقیناً وہ سڑک چھاپ اسے دیکھ کر اپنی شلوار گیلی ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ دلاور شیخ کی نفرت سے بھرے دل میں خوش کن خیال اجاگر ہوا، مگر اسے کیا ضرورت ہے کہ میرے جیسے عام لڑکی کے لیے اپنا وقت برباد کرتا پھرے؟ ہم جیسے کیڑے مکوڑے اتنی اہمیت کے حامل تو نہیں ہوتے کہ ان کی خاطر بھی کسی کو جسٹس ظہیر امجد کی طرح سرے راہ روک کر 2-3 منٹ کی پوچھ گچھ ہی کر لی جائے۔ سر جھٹک کر وہ چوڑی روش کو عبور کر کے آگے بڑھ گئی۔ جسٹس کی کار وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اب اس کا دماغ دائیں بائیں کے مناظر کے بجائے کبیر دادا کی پر روب شخصیت کو سوچ رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت، چشمہ لگانے کا انداز، دراز قامت، کثرتی جسم، قیمتی لباس، بات کرنے کا پر اعتماد اور جچا تلا انداز، اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اسے اتنا اچھا اور اپنا لگا تھا۔ اس کی سوچوں میں کار کے تیز ہارن نے خلل ڈالا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ بے خیالی میں وہ فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پر آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ کبیر دادا کی شخصیت ایک بار پھر اس کی سوچوں پر حملہ آور ہوئی، مگر زور سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے ٹریفک کی روانی پر نظریں گاڑ لیں۔ کبیر دادا کی طلسماتی شخصیت کی حیثیت خوابوں اور سپنوں کے تصوراتی شہزادے کی سی تھی۔ ایک ایسا شہزادہ جو فاتح فوج کی قیادت کرتا ہوا وطن واپس لوٹے اور پورا شہر اسے دیکھنے اور اس سے ہاتھ ملانے کے لیے ٹوٹا پڑ رہا، اور ایک عام راہگیر کی طرح دور کھڑی اسے حسرت بھری نگاہوں سے تکنے کے علاوہ وہ کچھ نہ کر سکتی ہو۔ اسکولوں اور کالجوں کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ اسے رکشوں، بسوں اور ویگنوں میں مختلف عمر کے بچے بچیاں بھرے ہوئے گھر کی جانب روانہ دکھائی دے رہے تھے۔ موٹر سائیکلوں اور کاروں کے اندر بھی اسکول کالج کے طلباء ہی نظر آ رہے تھے۔ اس نے گھر واپسی کا سوچا۔ اسی لمحے اسے دوبارہ زور کی بھوک کا احساس ہوا۔ دائیں بائیں نظریں دوڑانے پر اسے کچھ فاصلے پر ایک پارک نظر آیا۔ سستی سے پاؤں گھسیٹتی وہ پارک کی جانب بڑھ گئی۔ صبح سے مسلسل چلنے کی وجہ سے اسے سخت قسم کی تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی جیب میں اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ ٹیکسی یا رکشہ کروا کر گھر کا رخ کر سکتی۔ پارک کے سنگی بینچ پر بیٹھ کر وہ کندھے سے لٹکا اسکول بیگ گود میں رکھ کر کھولنے لگی۔ وہ پلاسٹک کے ایک ڈبے ہی میں دوپہر کا کھانا ڈال کر لایا کرتی تھی۔ وہی اس کا لنچ باکس تھا۔ ڈبے کا اوپری ڈھکن ہٹا کر اس نے ٹھنڈے ہوئے پراٹھوں سے ایک نوالا توڑا اور رغبت سے چبانے لگی۔ شدید قسم کی بھوک میں وہ پراٹھے کسی مرغن غذا سے کم ذائقہ نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں پراٹھے چٹ کر گئی تھی۔ لنچ باکس واپس بیگ میں ڈال کر وہ پارک کے کونے میں لگے الیکٹرک واٹر کولر کی طرف بڑھ گئی، جس پر زنجیر سے بندھا ایک سلور کا گلاس موجود تھا۔ 2 گلاس پانی کے میدے میں انڈیل کر وہ دوبارہ بینچ کے پاس آ کر سستانے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے ایک دم تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ وہیں لمبی تان کر سو جائے، مگر پھر گھر واپسی کے خیال نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ پاؤں گھسیٹتی ہوئی وہ پارک سے باہر آئی اور واپسی کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ اس وقت وہ پرشکوہ اور دیدہ زیب کوٹھیوں کے سامنے سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر سفید گلاب کے پودے پر پڑی جو پھولوں سے اٹا پڑا تھا۔ وہ پودا کوٹھی اور سڑک کو ملانے والی سیمٹ کی پختہ روش کے ساتھ بنی کیاری میں لگا تھا۔ سفید گلاب ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے۔ وہ ایک پھول کے قریب ناک لے جا کر اس کی بھینی بھینی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ خوشبو سونگھتے ہوئے اچانک اس کی سماعتوں میں بریکوں کی چرچراہٹ گونجی۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ ایک گاڑی تیز رفتاری سے سڑک سے سیمٹ کی پختہ روش کی طرف مڑ رہی تھی
اور پھر گاڑی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ کبیر دادا والی مرسڈیز ہی تھی۔ اس کے عقب میں 2 جیپیں موجود تھیں۔ مزید تصدیق کے لیے اس کی آنکھوں نے گیٹ کے سامنے ایک لمحے کے لیے رکنے والی مرسڈیز کی نمبر پلیٹ پڑھی، K302۔ پڑھتے ہی وہ بت بنی کار اور جیپوں کو گیٹ کے اندر داخل ہوتا دیکھتی رہی۔ سفید گلاب کی خوشبو سونگھنا اسے بھول گیا تھا۔ گاڑیوں کے اندر جاتے ہی گیٹ بند ہو گیا تھا، مگر وہ اسی طرح ٹکٹکی باندھے گیٹ کو دیکھتی رہی، اور پھر اس کے اندر ایک خاص جذبے نے سر ابھارا اور وہ گیٹ کی طرف چل پڑی۔ وہ گیٹ سے 10-12 قدم دور رہی تھی کہ سلیٹی رنگ کی وردی میں ملبوس ایک چوکیدار گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھول کر برآمد ہوا۔ لڑکی، گیٹ کے نزدیک آنا منع ہے، اس نے دور ہی سے اسے متنبہ کیا۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی، ہاں مگر اندر جانا تو منع نہیں ہے نا، بھاگ جاؤ۔ اس مرتبہ چوکیدار نے اسے غصے بھرے لہجے میں ڈانٹا تھا۔ میں کبیر دادا کی دوست ہوں، یقیناً مجھے بھگانا تمہارے لیے سود مند نہیں رہے گا۔ اس کا پورے اعتماد انداز برقرار رہا، وہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے کبیر دادا کا نام سن کر چوکیدار چونک گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر شکوک بھری پرچھائیاں لہرانے لگی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ وہ مسکرائی، نشہ تو میں کرتی نہیں۔ لڑکی، یہ ایڈونچر تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ چوکیدار آخری دم تک اسے نصیحت کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ نہ میں نشے میں ہوں، نہ مذاق کر رہی ہوں، اور نہ مجھے کسی ایڈونچر کا شوق چرایا ہے۔ آپ کبیر دادا کو اطلاع دو کہ اس کی دوست تناوش رفیق اسے ملنے آئی ہے۔ اس کے بااعتماد انداز پر چوکیدار اسے گھورتا رہ گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولی، دیکھو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو جو کچھ ہوگا مجھے ہی بھگتنا پڑے گا، اور اگر میں سچی ہوئی تو یقیناً میرے واپس جانے کی خبر کبیر دادا کو برداشت نہیں ہوگی۔ اس کی دوست کو گیٹ سے واپس بھیج دینے والے چوکیدار کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا، اس کا اندازہ لگانا شاید آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ اس مرتبہ اس کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ چوکیدار واپس گیٹ کے اندر گیا اور انٹرکام اٹھا کر کسی سے پوچھنے لگا، اندر جائیں۔ 2 منٹ بعد اس نے تناوش کو اندر آنے کا کہا۔ وہ ذیلی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار نے اس کے بیگ کی تلاشی لی۔ میٹل ڈیٹیکٹر اس کے جسم کے گرد گھما کر اس کے پاس کسی ہتھیار وغیرہ کی غیر موجودگی کو یقینی بنایا اور اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ محل نما کوٹھی تھی۔ گیٹ سے اندرونی عمارت تک سیمٹ کا پختہ راستہ بنا تھا جو اندرونی عمارت کے قریب جا کر بائیں جانب مڑ کر گیراج تک پہنچتا تھا۔ پختہ راستے کے دونوں جانب خوشنما پھولوں کی کیاریاں لگی تھیں۔ کیاریوں سے متصل آسٹریلین گھاس کے خوشنما کتے تھے۔ کوٹھی کی بیرونی دیوار کے ساتھ سرو، ایریکیریا اور بوتل پام کے درخت لگے تھے۔ گھاس کے وسیع کتے کے بیچوں بیچ شیر ببر کا ایک مجسمہ نصب تھا اور اس کے چاروں جانب دائرے میں فوارے نصب تھے جن کا پانی شیر کے اوپر ایک جال سا بنا رہا تھا۔ ایک سرسری نظر سے کوٹھی کا جائزہ لے کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اندرونی عمارت کے قریب پہنچتے ہی 3 پیس میں ملبوس ایک جوان سال آدمی باہر نکلا اور اس سے کوئی سوال پوچھے بغیر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم پر دبیس قالین بچھا تھا۔ دیواروں پر جنگل کے بادشاہ کے شکار کرنے کی مختلف تصاویر لگی تھی۔ کسی جگہ پر شیر نے ہرن کو منہ میں دبایا ہوا تھا، کہیں بیل کے اوپر سوار تھا، کہیں 12 سنگے کو جکڑا ہوا تھا اور کہیں ہاتھی اور زرافے جیسے عظیم الجثہ جانور پر جھپٹ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شیر ببر گھر کے مالک کا پسندیدہ درندہ تھا۔ جی مس، آپ نے کس سلسلے میں کبیر دادا کو ملنا ہے؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے بظاہر مؤدب انداز میں پوچھا، مگر تناوش کو اس کے لہجے میں استہزاء کا عنصر نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میں کبیر دادا کی دوست ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اصل بات سے پردہ اٹھا دو، شاید تمہیں جسٹس ظہیر امجد نے بھیجا ہے۔ اس نے اندازہ ظاہر کیا۔ نہیں، میں خود آئی ہوں۔ وہ ہکلا گئی تھی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو یہ کبیر دادا کے آرام کا وقت ہے اور اس وقت وہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ جھوٹ بول کر آپ اپنے لیے تو سختی بنائیں گی ہی، مجھے بھی جھاڑ پلوا دیں گی۔ دیکھیں، آپ کبیر دادا کو بتا دیں کہ اس کی دوست تناوش رفیق آئی ہے، نہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں، پھر خود ہی انہیں جواب دیتے رہنا۔ اس مرتبہ وہ اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا کے اتنے قریب آ کر اس سے ملے بغیر لوٹ جانا بزدلی ہوتی۔ دلاور شیخ کو انجام تک پہنچانے کا یہ آخری موقع تھا۔ گو اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کبیر دادا جیسا سوٹڈ بوٹڈ غنڈہ کسی لڑکی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن دلاور شیخ کی نفرت اور دشمنی نے اس کے دل و دماغ سے ہر خوف اور ڈر نکال دیا تھا۔ دیکھو لڑکی، تم بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہو،
جہاں تک میرے علم میں ہے کبیر دادا لڑکیوں سے ایک رات سے زیادہ کا تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اسے تناوش کی بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر تناوش کا چہرہ بھی حیا سے لال ہو گیا تھا، مگر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، آپ جانے اور آپ کا دادا۔ اس نے آخری چال چلی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ 1 منٹ مس، اسے روکنے کا کہہ کر وہ بادل نخواستہ لکڑی کے منقش دروازے کی طرف بڑھا اور جھجکتے ہوئے دروازے کے اوپر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ تناوش کو اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ کبیر دادا کا روب ہی تھا کہ اس کے خاص بندے کی بھی ڈر کے مارے یہ حالت ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر بعد ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہ قمیض اتار چکا تھا اور بے بازو کی سفید بنیان پتلون اور ہوائی چپلوں میں وہ دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرانی کے اثرات تھے۔ خدمتگار نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، باس، آپ کی دوست ملنے پر اصرار کر رہی تھی۔ میری دوست؟ اس کے لہجے میں شامل حیرانی تناوش کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صوفے پر بیٹھی تناوش کی طرف دیکھا جو اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ جی، یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ… اس نے ہکلاتے ہوئے بات پوری کرنا چاہی، مگر اس سے پہلے کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ وہ کولوں کے بل نیچے جا گرا تھا۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ اس نے زبان کے بجائے سمجھانے کا جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ زبان سے کئی گنا مؤثر اور سمجھ میں آنے والا تھا، مگر تناوش اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے بآواز بلند بولی، کبیر دادا، مجھ سے بات کیے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اس کی بات پر کبیر دادا کو جھٹکا سا لگا تھا۔ دروازہ بند کرنے کا ارادہ تبدیل کرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار نمایاں تھے۔ تمہیں شاید اس ٹٹ پونجیے جسٹس نے بھیجا ہے۔ کمرے سے باہر آ کر وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ نرم و نازک چھوئی موئی لڑکی اس کے سامنے یوں نظر آ رہی تھی جیسے شیر کے سامنے خرگوش دکھتا ہے۔ میں ذاتی کام سے آئی ہوں۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے کبیر دادا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لیے اسے اپنا سر کافی اوپر اٹھانا پڑا تھا۔ شہر بھر میں تمہیں میں ہی سوشل ورکر نظر آیا ہوں، طنزیہ لہجے میں کہہ کر وہ پیچھے مڑا۔ بات سن لینے میں حرج ہی کیا ہے، شاید آپ کو بھی کوئی فائدہ نظر آ جائے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، جس میں سے 5 سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ اس نے کلائی پر بندھی سنہرے ڈائل کی قیمتی گھڑی آنکھوں کے سامنے پکڑ لی تھی۔ مجھے ایک آدمی کو قتل کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ بدلے میں آپ کو جو بھی درکار ہوگا میں دوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے کہا برآمد ہوا، جو بالکل اوپرا لگ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ہونٹ ہنسنے کے لیے نہیں بنے تھے۔ لڑکی، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ تم کبیر دادا سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں رکھتی ہو۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دیں گے تو میں اپنے بارے میں کچھ بتا پاؤں گی۔ 2 منٹ میں کیا وضاحت کر سکتی ہوں؟ اچھا بولو۔ صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے اس نے تھپڑ کھائے ہوئے خدمتگار کو دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ تناوش کو بیٹھنے کا اس نے نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک بے سہارا یتیم لڑکی ہوں۔ ہمارے محلے کا غنڈہ دلاور شیخ مجھے آئے روز تنگ کرتا ہے۔ نہ تو اس ظالم کے خلاف پولیس کوئی کارروائی کرتی ہے اور نہ کوئی محلے دار ہماری مدد کرتا ہے۔ اس نے میرے بڑے بھائی کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں BA کر لوں گی وہ مجھ سے زبردستی شادی کر لے گا، اور اگر اس سے پہلے میں نے کسی اور سے شادی کی کوشش کی تو وہ اسے قتل کر کے اسی وقت مجھ سے شادی کر لے گا۔ تو کبیر دادا نے ساری تفصیل سنتے ہی کندھے اچکائے۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تناوش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے باکی سے پوچھا۔ مجھے تمہاری خوبصورتی سے کیا لینا؟ دلاور شیخ کو قتل کرنے میں میری مدد کرو اور مجھے حاصل کر لو۔ یہ بات کرتے ہوئے اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تم پاگل ہو یا احمق؟ دلاور شیخ سے اپنی عزت بچانے کے لیے تم اپنی عزت ہی بیچ کر اسے مارنا چاہتی ہو۔ عزت نہیں بیچ رہی، بلکہ ہم دونوں کا نکاح پڑھایا جائے گا۔ کیا؟ یقیناً تم جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادی ہو۔ کبیر دادا نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ اتنی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد تناوش کے دل میں کوئی جھجک تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ فوراً اسے روکتے ہوئے بولی، صرف نکاح پڑھوا لینا، اس کے بعد بے شک مجھے اپنی رکھیل سمجھ کر پاس رکھنا، رکھیل ہی سا سلوک کرنا۔ اپنے جاننے والوں کو بھی یہی بتانا کہ میں آپ کی رکھیل ہوں۔ مجھ سے زیادہ کسی کو بھی اپنا وفادار نہیں پاؤ گے۔ بس میرے دل میں بھڑکتی آگ پر دلاور شیخ کا خون چھڑکنے میں میری مدد کرو۔ میرے پاس وفاداروں کی پوری فوج ہے، تم جیسی کمزور کی وفاداری سے مجھے کیا حاصل؟ کبیر دادا نے بظاہر منہ بنایا، مگر نہ جانے کیوں تناوش کو
اس کی بیزاری ظاہر کرنا مصنوعی لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں 18 سال کی ہوں اور ان بازاری آبرو باختہ عورتوں سے کئی گنا بہتر ہوں جو ہر بستر کی زینت بننے پر تلی رہتی ہیں۔ مجھے جب تک پاس رکھو گے صرف آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ جب دل بھر جائے طلاق دے کر واپس بھیج دینا۔ کوئی حق مہر، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، بس دلاور شیخ کا خون ہی میرا مہر ہوگا۔ اور یقین مانو آپ کے ارد گرد جو وفاداروں کی فوج ہے ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، بس خوف نے انہیں چاپلوسی اور خدمت کرنا سکھا دیا ہے۔ وہ اس کی باتوں پر لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، تمہاری خوبصورتی اور دوشیزگی کے حصول کے لیے مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یوں بھی میری کوٹھی میں خود چل کر آئی ہو، اور اتنا موقع میرے لیے کافی ہے، بلکہ میں چاہوں تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھا کر لا سکتا ہوں۔ یقیناً اپنی فطرت کے مطابق آپ کا یہی سوچنا بنتا ہے، لیکن سچ بتائیں، کبھی کسی لڑکی کی پرخلوص محبت محسوس کی ہے؟ کوئی ایسی لڑکی جس کی سوچیں آپ سے شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہوں؟ کوئی ایسی جس کی اولین ترجیح آپ کو سکون اور آرام پہنچانا ہو؟ میرا خیال ہے اس مکالمے بازی کو رہنے دو، باقی اس میں شک نہیں کہ تم جیسی لڑکی کو ہر مرد اپنے بستر کی زینت بنانا چاہے گا، اور میں ایک مرد ہی ہوں، تمہارے حصول کے لیے گھنٹے ڈیڑھ کی قربانی دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا اپنے وعدے سے پھرو گی نہیں۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی، اپنی بات سے 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گی۔ پھر کب؟ کل میں دلہن بن کر اپنے گھر میں منتظر رہوں گی، اور کل نکاح پڑھاتے ہی آپ مجھے اپنے ساتھ لیتے آنا۔ نکاح پڑھانا ضروری ہے کیا؟ کبیر دادا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کم سن لڑکی کی ہر بات کیسے مانتا جا رہا تھا، ورنہ اسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں، بس یہ ناپائیدار گرہ میرا نصیب کر دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گی۔ تناوش کی آواز گلو گیر ہونے لگی تھی۔ میرا موبائل فون نوٹ کرو، جب ضرورت پڑے مجھے بلا لینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ذاتی موبائل فون نمبر دہرا دیا۔ اس کا نمبر اپنے موبائل فون میں نوٹ کر کے وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی، ویسے کل سپہر کو میں منتظر رہوں گی، اور یاد رکھنا دلاور شیخ کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی۔ کبھی مرغی بھی ذبح کی ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ بھی اپنی نشست سے اٹھ گیا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، دلاور شیخ سے ابتدا کروں گی، اور یوں بھی آپ جیسے بڑے دادا کی بیوی کو کم از کم 1 قتل تو کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں تناوش کے لہجے میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ بے ساختہ مسکرا پڑا تھا۔ تناوش کو محسوس ہوا کہ وہ مسکراتے ہوئے بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ کل ملیں گے۔ وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ اس کے کمرے میں غائب ہوتے ہی وہ باہر کی طرف چل دی۔ ڈرائنگ روم سے باہر ہی اسے وہی خدمتگار چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات سجائے کھڑا نظر آیا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہوئے تناوش کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تناوش کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے متبسم دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا، دیکھ لیا اپنے جھوٹ کا انجام؟ وہ ہنسی، کون سا جھوٹ؟ ابھی اتنی دیر میں کبیر کے ساتھ گپ شپ ہی کر رہی تھی نا، پھر انہوں نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ تناوش نے چہکتے ہوئے کہا، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے اتنی دیر کیوں روکے رکھا۔ اچھا، اب دماغ نہ کھاؤ اور جاؤ۔ یقیناً وہ کبیر دادا کے تناوش کے ساتھ اتنی دیر بات چیت کرنے کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے گھر تک جانے کے لیے گاڑی چاہیے۔ تناوش کو ایک دم پیدل چلنے کا خیال آیا اور اس نے فوراً اس کا حل سوچ لیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، اس بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، میں کبیر دادا کو کہہ دیتی ہوں۔ وہ پیچھے مڑی۔ بات سنو۔ اس نے اتنی جلدی تناوش کو آواز دی کہ وہ پوری مڑ بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے رکتے ہی شوخی بھرے لہجے میں کہا، سنائیں۔ وہ دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، اب تشریف لے جاؤ میری ماں۔ یہ کہتے ہی اس نے موبائل فون نکال کر کسی الہی بخش نامی ڈرائیور کو کال کر کے بتایا کہ کبیر دادا کی مہمان کو گھر تک چھوڑ آئے۔ تناوش وہیں ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ڈرائیور سفید رنگ کی ٹیوٹا لے کر وہیں پہنچ گیا۔ تناوش کے قریب کار روک کر اس نے عقبی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ وہ اعتماد ظاہر کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار کبیر دادا کی وسیع و عریض کوٹھی سے باہر آ گئی۔ وہ ڈرائیور کو گھر کا پتہ بتا کر دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگی۔ اس قیمتی کار میں بیٹھ کر راستے کے مناظر بھی خوشکن اور قابل دید نظر آنے لگے تھے۔
زندگی میں پہلی بار وہ اتنی قیمتی کار میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بقیہ زندگی اس کا سفر کبھی ختم نہ ہو اور وہ یوں ہی آرام دہ سیٹ پر بیٹھی محو سفر رہے، مگر اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ طویل فاصلہ لمحوں میں طے ہو گیا۔ یقیناً پیدل جاتے ہوئے اسے گھر تک پہنچتے ہوئے شام ہو جانا تھی۔ وہ کار کو سڑک ہی پر رکوا کر اتر گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلاور شیخ کا کوئی چمچا اسے کار سے اترتے دیکھ کر ڈرائیور کو چھیڑنے کی کوشش کرے، اور ایسا ہونے کی صورت میں دلاور شیخ تک کبیر دادا کا نام پہنچ جاتا، اور اس نے بزدل نے بھاگنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگانی تھی، جبکہ وہ اسے قتل کرنے کے لیے اتنی بے تاب اور بے صبر ہوتی جا رہی تھی کہ اس سے کل تک کا انتظار مشکل ہو رہا تھا۔